برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی، والصلاة والسلام علی رسولہ الاعلی، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوستو، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، حسب معمول کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محترم و محتشم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی باوز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی چند روز پہلے دنیائے سنیت نے دنیائے سنیت کی ایک مایہ ناز عبقری شخصیت شہزادے اعلی حضرت حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت و رحمان کے عرس کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جو وقت ہمیں میسر آیا ہے، ہم بھی اس مایہ ناز شخصیت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت و رحمان اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے بڑے شہزادے ہیں، بڑے صاحبزادے ہیں،
اور آپ کے خلف اکبر ہیں. اور یہ وہ ذات ہے جن کی تعلیم و تربیت خود اعلی حضرت نے فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ذات ہے جس ذات کو خود اعلی حضرت نے پروان چڑھایا ہے. سبحان اللہ. بات قابل غور ہے کہ ایک ذات بہار کی سرزمین سے اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو وہ ذات جو عالم ہے اعلی حضرت کی صحبت میں رہ کر اب وہ صرف عالم نہیں رہ جاتے بلکہ ملک العلماء بن جاتے ہیں. ایک ذات اتر پردیش کی سرزمین سے اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. جب وہ ذات آتی ہے تو وہ ذات فاضل ہے اور جب اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اعلی حضرت کی نسبت اور صحبت مل جاتی ہے تو وہ ذات اب صرف فاضل نہیں رہ جاتی صدر الافاضل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو میرے کہنے کا مقصد بس یہی ہے کہ ایک عالم کو تھوڑی سی معیت حاصل ہونے کے بعد وہ ذات ملک العلماء بن کر ابھر رہی ہے. اعلی حضرت کے پاس ایک ذات جو چند ساعتوں کے لیے یا عرصے کے لیے زمانے کے لیے پہنچتی ہے اور آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوتی ہے تو وہ ذات صدر الافاضل بن کر ابھرتی ہے. تو سمجھنے کی بات ہے جس حجت الاسلام کو اعلی حضرت سے اس قدر نسبت حاصل ہے اس قدر اعلی حضرت کی معیت حاصل ہے اعلی حضرت کے پاس آپ رہ کر پروان چڑھ رہے ہیں تو سوچو اعلی حضرت نے انہیں کیا کیا بنایا ہوگا. اعلی حضرت نے انہیں کیا کیا نوازا ہوگا کس مقام پر پہنچایا ہوگا. ہائے ہائے سبحان اللہ کہ اعلی حضرت اپنے اس شہزادے کے لیے خود فرماتے ہیں حامد منی وانا من حامد. حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں. سبحان اللہ. اعلی حضرت نے فرمایا اپنے شہزادے کے لیے حامد منی حامد مجھ سے ہے وانا من حامد اور میں حامد سے ہوں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے چہیتے نواسے
شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا تھا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نبی نے اپنے نواسے کے لیے فرمایا۔ تو اب اس کو کس طرح سمجھا جائے گا کہ حسین و منی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے حسین مجھ سے ہے، حسین میرا خون ہے، حسین میرا نواسا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ کیسے سمجھا جائے گا جو آقا نے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ حسین کا نبی سے ہونا یہ بات تو بالکل واضح ہے، لیکن اس بات کو کیسے سمجھا جائے کہ نبی فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ میں حسین سے ہوں، اس کا معنی اور مطلب کیا نکلے گا؟ حسین مجھ سے ہے، اس کا معنی اور مطلب تو واضح ہے، لیکن میں حسین سے ہوں، اس کا معنی اور مطلب یہ ہے جو علماء نے ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے کہ نبی جو فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک میرا دین میرے نواسے حسین سے رہنے والا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ اور اسی انداز میں اعلی حضرت نے نبی کی اس سنت کو اپناتے ہوئے اپنے شہزادے اکبر حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے لیے فرمایا حامد منی وانا من حامد، حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ یہ بھی بات قابل غور ہے۔ اعلی حضرت کا یہ فرمانا کہ حامد مجھ سے ہے یہ بات تو واضح ہے، لیکن میں حامد سے ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل عجم و عرب کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ مفتی اعظم جو آپ کے دوسرے شہزادے ہیں انہیں صرف بیٹیاں ہوں گی، انہیں صرف لڑکیاں ہوں گی، اور میری نسل جو آگے بڑھے گی وہ میرے خلف اکبر حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کے ذریعے سے بڑھے گی کہ آپ دیکھیں کہ حضور حجت الاسلام کے شہزادے حضور مفسر اعظم حضور
مفسر اعظم کے شہزادے حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ کے شہزادے، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت کے شہزادے، ایک نہیں بلکہ دو، حضور حسام رضا، حضور حمام رضا، یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. یہ سلسلہ رکے گا نہیں. دوستوں اور بزرگوں، ہر دور میں، ہر زمانے میں جب ایک مرکزی شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوئی، دنیا کے سامنے یہی سوال تھا کہ اب کیا ہوگا، اہل سنت کا کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اہل سنت کا سہارا کون ہوگا. جب اعلی حضرت پردہ فرمائے یہی سوال گردش کر رہا تھا، حضور حجت الاسلام آگے آئے. جب حضور حجت الاسلام رخصت ہوئے یہی سوال گردش کر رہا تھا، اب کیا ہوگا، حضور مفتی اعظم ہند آگے آئے. جب حضور مفتی اعظم ہند پردہ کیے یہی سوال گونج رہا تھا، یہی سوال پنپ رہا تھا کہ اب اہل سنت کا کیا ہوگا. حضور مفسر اعظم آگے آئے. حضور مفسر اعظم جب رخصت ہوئے یہی سوال ابھر رہا تھا، اب اہل سنت کا کیا ہوگا. تو حضور تاج الشریعہ آگے آئے. جب حضور تاج الشریعہ کا پردہ ہوا تو پھر وہی سوال جو ہے سامنے آیا، وہی سوال اٹھا کہ اب اہل سنت کا کیا ہوگا. تو حضرات، حضور قائد ملت آگے آئے. حضور قائد ملت نے باغ دوڑ سنبھالی، حضور قائد ملت نے قیادت سنبھالی. آج دنیا سنیت ان کی قیادت میں آگے بڑھ رہی ہے، ان کی قیادت میں آگے چل رہی ہے، ان کی قیادت میں اپنی منزلوں کو طے کر رہی ہے. میں اس بات کو اب طویل نہ کروں گا، وقت کی قلت ہے. بس میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اہل سنت و جماعت کے تعلق سے آپ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت و جماعت ہی ایک وہ لوتی واحد جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہے، کامران ہونے والی ہے، منزل مقصود کو پہنچنے والی ہے. اسی لیے تو اعلی حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اہل سنت کا بیڑا پار ہے. حضرات، حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اعلی حضرت کی آغوش میں پروان چڑھے. اعلی حضرت نے انہیں ایسا سنوارا، ایسا نکھارا، ایسی تعلیم دی، ایسی تربیت فرمائی کہ جب دنیا نے دیکھا، جب دنیا نے جانا، جب ان کا مقام دیکھا، ان کا علمی فیضان دیکھا، تو دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی یہ تو حجت الاسلام ہے. یہ کون ہے؟ حجت الاسلام ہے. آئے ہے سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں، شریعت مطہرہ کے ایسے پابند اور اللہ تعالی نے آپ کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا.
کہ لوگ کہتے ہیں عینی شاہدین، جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا جلوہ حجت الاسلام کو، آئے ہے سبحان اللہ، تو فرماتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کے چہرے پر ایسا نور عطا فرمایا تھا کہ چہرے سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں، نور کی شعائیں نکلتی تھیں، اور آپ پان شوق سے کھانا پسند فرماتے تھے۔ پان اکثر آپ چبایا کرتے تھے، تو لوگوں نے بارہا یہ چیز دیکھا کہ پان کھانے کے بعد سرخ ہونٹ اور سرخ ہو جایا کرتے تھے، اور جب آپ کبھی کبھی پان کی پیک تھوکنے کے بجائے نگل لیا کرتے تھے تو لوگ حلق سے نیچے اترتے ہوئے اس پیک کو دیکھا کرتے تھے۔ آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک نے آپ کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا۔ اور وقت بہت تیزی سے نکل گیا، بس یہ بات آپ سماعت کر لیں، شریعت مطہرہ کی پابندی حضور حجت الاسلام میں کیسی کہ آپ ان دنوں ادے پور راجستھان میں موجود تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک زخم ہو گیا تھا، وہ زخم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ جب ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی سرجری کرنی پڑے گی۔ بہرحال سرجری کی تاریخ طے ہو گئی، سرجری کا سارا معاملہ طے ہو گیا، اور حضور حجت الاسلام سرجری کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ آپریشن تھیٹر میں آپ کو بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ جب آپریشن کرنے سے پہلے ڈاکٹر نے چاہا کہ آپ کو اینستھیسیا دیا جائے، بے ہوش کرنے کا جو انجیکشن ہوتا ہے وہ انجیکشن لگایا جائے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا اس کو اینستھیسیا کہتے ہیں، اس کے دینے سے آدمی بے ہوش ہوتا ہے، اور آپریشن کرتے وقت اس کو درد محسوس نہیں ہوتا، آرام سے آپریشن ختم ہو جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو حضور حجت الاسلام فرماتے ہیں یہ چیز میں اپنے جسم میں نہیں لوں گا، یہ چیز میں اپنے جسم میں نہیں لوں گا۔ اور فرمایا ڈاکٹر بغیر بے ہوش کیے کہ تم میرا آپریشن کر دو، بغیر بے ہوش کیے کہ تم میرا آپریشن کر دو۔ ڈاکٹر نے کہا حضور بہت تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی، بہت درد ہوگا، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کہا تم اس کی فکر مت کرو، بس یہ چیز میرے جسم میں مت ڈالو، یہ بے ہوشی کا انجیکشن مجھے مت لگاؤ، میں ہوش میں رہوں گا، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بارہا سمجھانے پر بھی حضور حجت الاسلام نے سرے سے انکار کر دیا اور کہا تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا۔ چنانچہ سرجری بغیر بے ہوش کیے کے ہی شروع کر دی گئی، بغیر بے ہوش کیے کہ اینستھیسیا دیے بغیر ہی آپ کی سرجری کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر دیکھ رہا ہے چہرے پہ کوئی درد و کرب کے آثار نہیں، بلکہ ہونٹ ہل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ حضور حجت الاسلام کچھ پڑھ رہے ہیں اور ڈاکٹر سرجری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب سرجری مکمل ہو گئی، جب اس کی پیوند کاری کر دی گئی، جب ٹانکے تک لگا دیے گئے، اور جب پھر ڈاکٹر نے مخاطب ہو کر کہا حضرات مولانا صاحب آپ کی سرجری مکمل ہو گئی ہے، آپ کی سرجری ختم ہو گئی ہے، آپ نے کہا الحمدللہ، آپ نے کہا الحمدللہ۔ دوستوں اور بزرگوں،
پھر ڈاکٹر نے استفسار کیا، ڈاکٹر نے یہ جاننے کی کوشش کی، ڈاکٹر یہ پوچھتا ہے حضور آپ کا آپریشن کیا میں نے، آپ کی سرجری کی میں نے دیکھا کہ آپ کی سرجری کرتے وقت میں آپ کے چہرے پر کوئی درد و کرب کے آثار نہیں تھے، آپ بالکل مطمئن تھے، آپ بالکل جو ہے پریشان نہیں تھے، نہ کسی طرح کی آپ کو کوئی تکلیف تھی۔ یہ راز کیا ہے؟ جبکہ یہ زخم ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی برداشت نہ کر پائے، یہ سرجری ایسی ہے کہ بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی اس کی تاب نہ لا سکے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کی کیفیت جدا تھی، آپ کا معاملہ جدا تھا، تو کہا ہاں جدا تھا، یقیناً تم سچ کہہ رہے ہو، اس لیے کہ تم جب سرجری کر رہے تھے میں تو یہاں تھا ہی نہیں، یہاں تو میں تھا ہی نہیں۔ کہاں تھے؟ کہا میں تو اپنے آقا کی بارگاہ میں موجود تھا، میں تو اپنے آقا کی بارگاہ میں موجود تھا، اور کہا میں نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، آپ اس وقت کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا میں اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہا تھا، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ دوستو اور بزرگوں، اسی خاندان کا چشم و چراغ، وارث علوم اعلی حضرت، جانشین مفتی اعظم، پرتو حجت الاسلام، حضور تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رحمان، ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر ہے، وہاں پر آنکھ کا آپریشن کیا جانے والا تھا، آپریشن تھیٹر میں لٹایا گیا تاج الشریعہ کو، اور ڈاکٹر نے پھر آپ کو اینستھیسیا دینے کی کوشش کی تو آپ نے بھی منع فرما دیا، آپ نے کہا کہ اینستھیسیا میں نہیں لوں گا، میں بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لوں گا، میں ہوش میں ہی رہ کر آپریشن کراؤں گا۔ آپ نے ویسے ہی آپریشن کروایا، آپ نے بغیر اینستھیسیا لیے، آپ نے بغیر بے ہوشی کا انجیکشن لیے، آپ نے بیداری کے عالم میں اپنی آنکھ کا آپریشن کرایا۔ یہ بھی تاریخ گواہ ہے، یہ بھی واقعہ دنیا نے دیکھا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے تعلیمات کو اپنائیں اور ہم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں کہ آج نوجوان نسل بہرا روی کا شکار ہے، اور آج نوجوان نسل آج ہر چھوٹی بڑی بات پر شراب پینے کی عادی ہوتی جا رہی ہے۔ خوشی کا موقع ہو کہ غم کا موقع ہو، کہ وہ پرپوزل پارٹی ہو کہ بریک اپ پارٹی ہو، ہر موقع پر انہیں پہلے شراب چاہیے۔ ابھی ایک لعنتی چیز آنے والی ہے 31 تاریخ دسمبر کی، جس میں نوجوان نسل یہ تمام لوگ جو نیو ایئر منانے کے نام پر باہر نکلتے ہیں، معاذ اللہ اس حرام چیز کو لیتے ہیں، اس حرام چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ سنو اچھی طرح سے سنو، شراب کا ایک قطرہ اگر جان بوجھ کر تم نے اپنے حلق سے نیچے اتار دیا تو اس کی یہ لعنت ہوگی کہ 80 سال کی عبادت تمہاری ضائع کر دی جائے گی اور 80 سال کی دعائیں تمہاری رد کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر! یہ لعنت اتنی بڑی لعنت ہے، تمہیں آج یہ مزے کی چیز دکھ رہی ہے، ارے یہ پی لو، یہ بیئر ہے، یہ بریزر ہے، اتنا تو الکوہل تھمس اپ میں بھی آتا، اتنا تو الکوہل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ریڈ بل میں بھی آتا ہے، لہذا یہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، پی سکتے پی لو۔ آج یہ بول کر کے اپنے دوستوں کو آج بہت سارے دوست بگاڑ رہے ہیں، عادی شرابی بنا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، خود بھی توبہ کریں، اس کو بھی توبہ کرائیں، خود بھی رکیں، اس کو بھی روکیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات محترم، نئے سال کا کیلنڈر آپ کی خدمت میں مرکز اہل سنت کی طرف سے شائع کیا گیا ہے، جو الحمدللہ کئی ساری معلومات کو اپنے اندر وہ سمیٹا ہوا ہے۔ آپ حضرات ضرور اس کیلنڈر کو اپنے لیے اور اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے حاصل فرمائیں۔ صرف 40 روپے اس کا ہدیہ مقرر ہے۔ جاتے ہوئے آپ گیٹ کرنے سے
وہ کیلنڈر حاصل فرما لیں. اور جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں اعلان کیا گیا کہ حضور شہباز دکن علیہ رحمہ کے آستانے پر گنبد اعلی حضرت تعمیر ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ اس کے تعلق سے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور جو گنبد بنانے والے جو اسپیشل کاریگر ہیں انہیں ان کی ٹیم کو مہاراشٹرا سے یہاں بلایا جا رہا ہے. وہ لوگ اگلے جمعہ تک انشاءاللہ یہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد گنبد رضا کا کام شروع ہو جائے گا. تو جو حضرات اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھیں اور گنبد اعلی حضرت کی تعمیر میں اپنی مدد، اپنی امداد فراہم کریں. جو حضرات گنبد اعلی حضرت میں حصہ لینا چاہتے ہیں، مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں یا مٹیریل دلانا چاہتے ہیں، وہ مرکز کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے رابطہ کریں اور اپنی پیشکش رکھیں. اگر اس چیز کی ضرورت ہے اور اس کا انتظام اگر نہیں ہوا ہوگا تو وہ آپ کو اطلاع کر دی جائے گی، اور اگر انتظام ہو گیا ہوگا تو کسی اور چیز کی جب ضرورت ہوگی تو اس میں اس کو استعمال کیا جائے گا یا آپ کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا جائے گا. تو کیلنڈر مدرسے کا بھی آپ حضرات لیتے ہوئے جائیں اور گنبد اعلی حضرت کی تعمیر میں بھی آپ ضرور بضرور حصہ لیں. جس حیثیت سے بھی آپ حصہ لینا چاہتے ہیں آپ کا خیر مقدم ہے. اللہ تعالی جو کام باقی ہیں مرکز اہل سنت کے انہیں جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جو اغراض و مقاصد نیک ہیں مرکز اہل سنت کے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے. اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقہ و طفیل، اپنے تمام سچوں اور اچھوں کے صدقہ و طفیل، اور حضور شہباز دکن علیہ رحمہ کے صدقہ و طفیل. جو حضرات سنت نہیں ادا فرمائے وہ سنت ادا فرما لیں. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.